درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میری آواز آپ سب کو کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے الحمدللہ۔ میرے خیال سے ان کا سگنل ڈراپ ہو گیا شاید صاحب کا۔ چلیں شروع کرتے ہیں، درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید قد افلح من زکاہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا راحت السالکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا معراج المؤمنین۔ اما بعد، لاسٹ نشست میں، پچھلی نشست میں ہم نے تصوف کی ڈیفینیشن، تصوف کی تعریف کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، اس پر گفتگو کی تھی اور چند تعریفات اور اس کی بنیاد بیان کر کے ایک ڈیفینیشن بیان کری تھی تصوف کے حوالے سے، جس کو ابو بکر القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں التصوف الصفا و مشاہدہ، تصوف جو ہے وہ تزکیہ اور مشاہدے کا نام ہے۔ تو ہماری گفتگو اس ڈیفینیشن پر کلوز ہوئی تھی، تو آج یہیں سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ جو پچھلی نشست میں نہیں تھے بالفرض، تو وہ یوٹیوب پہ اس نشست کا اس ڈیفینیشن کے حوالے سے جو بھی لیکچر تھا وہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ تصوف کیا ہے، آپ راہل ثانوی سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو وہاں ویڈیو ہے تصوف کیا ہے، آئیڈیولوجی آف تصوف اینڈ صوفیزم، اس نیم سے آپ کو پورا لیکچر مل جائے گا۔ تو آج کا لیکچر آگے بڑھاتے ہیں۔ میری آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو ہم نے بالکل آخر میں یہ ذکر کیا تھا کہ تصوف نام ہے تزکیے کا اور مشاہدے کا۔ یہ ایسی ڈیفینیشن ہے کہ اس میں سالک کا جو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ کیا وے اپنائے گا، کیا راستہ اپنائے گا، اس کا بھی ذکر آ گیا، اور اس کی منزل کیا ہے اس کا بھی ذکر آ گیا۔ اور تزکیہ، جیسا کہ تصوف نام ہے تزکیے کا، یعنی تصوف کی بنیاد ہی تزکیے پر ہے، ٹھیک ہے، پھر تزکیے پہ آگے مشاہدات کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں تصوف کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کو اپنی اصلاح کر لینا چاہیے کہ قرآن پاک میں جا بجا تزکیہ کا بیان ہے۔ اس میں سے ہم نے ایک آیت کوٹ کری تھی، سورۃ الشمس کی آیت ہم نے پیش کری تھی، اور پورے سورۃ الشمس کا آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائیں،
11 قسمیں کھائی ہیں، اور ان قسموں کا تعلق جو ہے پوری اس کائنات کے نظام سے ہے۔ آپ ان آیات پہ غور کر لیں، پوری جو اس کائنات کا نظام، اسٹرکچر جن چیزوں پہ کھڑا ہوا ہے، سورج ہے، چاند ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان سب کی رب کائنات نے قسم ذکر فرمائی، اور پھر تزکیے کو بیان کرا۔ قد افلح من زکاہا، یہ فرمایا، یعنی کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، جسے اللہ نے پاکیزہ کر دیا، ٹھیک ہے، جس نے اللہ نے جس کو پاک فرما دیا۔ تو 11 قسمیں کھائیں اور پھر ذکر فرمایا، تو اس سے تزکیہ نفس کی اور جو تصوف ہے اس کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تزکیہ ہے کیا، سوال یہ پیدا ہوا، کوشچن مارک یہ ہے کہ تزکیہ کیا ہے؟ تو دو چیزیں ذکر ہیں اس ڈیفینیشن میں، تزکیہ اور مشاہدہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ صوفیہ کرام کی جتنی تعریفات پڑھیں گے تصوف کے حوالے سے، جتنی ڈیبیٹ ہے ان کی، اور جتنا لٹریچر ہے، صحیح ہے، جو انہوں نے بکس میں بیان کری ہے، تحقیق اپنی، تو اس کو اگر آپ بالکل مختصر کر دیں دو لفظوں میں، تو وہ ان دو پر ہی ہے، تزکیہ اور مشاہدہ۔ سب کا لب لباب، ان سب کی ڈیفینیشنز جو صوفیہ کرام نے ہر ایک نے جو تصوف کی بیان کری ہے اپنے علم اور اپنے تجربات کی بنیاد پہ، اور اپنے مشاہدات کی بنیاد پہ، اور وقت کی نوعیت دیکھتے ہوئے، تو بہرحال ان سب کی بنیاد جو ہے ان دو ہی چیزوں پر ہے۔ اگر آپ اختصار سے دیکھیں گے تو پہلی چیز ہے تزکیہ، اور دوسری چیز ہے مشاہدہ، اور اسی کا نام تصوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تصوف میں تزکیہ ہے کیا، تزکیہ کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ جن لوگوں نے تزکیہ تزکیے کو نہیں سمجھا کہ تزکیہ نفس ہے کیا، صحیح ہے، تو وہ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے۔ جب بھی بندہ راہ سلوک میں قدم رکھے، راہ معرفت میں قدم رکھے، تو لازم ہے کہ صوفیہ کرام کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو ٹرمز ہوتی ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، ان کو سمجھے انہی کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اب انہی کی بکس کا مطالعہ کر کے اور ان کی تعلیمات کو، ان کے نظریے کو سمجھے، پھر اس راہ پہ قدم رکھے اور چلے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ ہر چیز میں حال برائی ہے، تو ہوتا کیا ہے، بس لوگوں نے سرسری سا کسی سے سن لیا، پڑھ لیا، اور جی وہ انہوں نے بس راہ سلوک طے کرنا شروع کر دی، راہ معرفت میں قدم رکھ دیا، بنیادی معلومات ہی نہیں ہوتی، صوفیہ کی اصطلاحات تک کی معلومات ہی نہیں ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تب ہوتا کیا ہے، وہ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، اور گمراہی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے اب تزکیہ ہے کیا، اس کو سمجھا جائے کہ صوفیہ کرام تزکیے سے کیا مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ تو اس ڈیفینیشن کی دو پارٹ ہیں، ایک ہے تزکیہ، دوسرا ہے یعنی صفا و مشاہدہ۔ یہی ذکر ہوا تھا نا، تصوف اس کو کہتے ہیں، صفا کو اور مشاہدہ کو۔ تو پہلا پارٹ ہے تزکیہ، دوسرا ہے مشاہدہ۔ تو ہم اب جو ڈسکشن کریں گے وہ صفا پہ کر رہے ہیں، یعنی تزکیہ پہ، تزکیہ سے صوفیہ کرام کی کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تزکیہ دیکھیں حاصل ہوتا ہے مجاہدے سے، قریب قریب لفظ ہیں، تزکیہ حاصل ہوتا ہے مجاہدے سے، مجاہدہ نفس سے، نفس کی مخالفت سے۔ اب نفس کیا ہے، نفس کی خواہشات کیا ہیں؟ دیکھیں ہمارے اندر، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہیں، تو وہ دو طرح کی ہیں، ایک اچھی خواہشات، ایک بری خواہشات۔ اچھی خواہشات وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کے جاتی ہیں، اس سے قریب کرتی ہیں۔
جو جن کا تعلق اس کی فرما برداری سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی، وہ اچھی خواہشات ہیں۔ بری خواہشات کیا ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتی ہیں، حجاب ہوتی ہیں، بندہ گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خواہشات جس سے بندہ بھٹک جائے، رائے ہدایت سے ہٹ جائے، اللہ سے دور ہو جائے اور اس کے رسول سے دور ہو جائے، اور اللہ اور رسول سے دور یعنی ان کی تعلیمات سے دور ہو جائے، وہ بری خواہشات ہیں۔ ان بری خواہشات کو قابو کرنے کا، اپنے اندر سے نکالنے کا نام ہی تزکیہ ہے۔ ان بری خواہشات کو ختم کرنے کا نام ہی تزکیہ نفس ہے۔ ختم کرنے سے کیا مراد؟ کہ ان کو قابو کر لینا، اندر سے ان کے خیالات ختم ہو جانا، یہ ہے ان بری خواہشات کے خیالات اندر سے ختم ہو جانا، یہ اعلیٰ قسم کا تزکیہ ہے۔ تزکیے کے کیونکہ درجے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اعلیٰ قسم کا تزکیہ یہ ہے کہ ان بری خواہشات کا خیال تک دل و دماغ میں نہ آئے، ایسا مقام حاصل ہو جانا، یہ ہے اعلیٰ قسم کا تزکیہ۔ اب اس کو اور دیکھ لیں، اسی سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 کی تفسیر میں حضرت عارف باللہ خواجہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، اور یہ مجددی سلسلے کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر مظہری، 7 جلدوں پر ہے، عربی زبان میں آپ نے لکھی ہے، اور چاہے مسلک کے دیوبند کے لوگ ہوں یا اہل سنت یعنی اعلیٰ حضرت کو جو اپنا امام مانتے ہیں، دونوں ان کو ان کی بزرگی پر متفق ہیں، دونوں کے نزدیک یہ بزرگ ہستی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت علمی اور روحانی اور معرفت کے اسرار پر مبنی یہ تفسیر ہے۔ میں نے ابھی تک ایسی تفسیر دیکھی نہیں، تو عربی زبان میں ہے یہ۔ تو وہی اس سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 کے تحت میں قول نقل کرتے ہیں حضرت حسن بصری کا، اسی آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت یعنی سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 کا مطلب اس طرح بیان کیا کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس کو صالح بنا لیا، وہ اللہ کی اطاعت پر آمادہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی تزکیہ نفس کیا ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت میں قائم ہو جائے، اس کا نفس جو ہے خود ہی اللہ کی اطاعت کی طرف اس کو راغب کرے، یہ ہے تزکیہ نفس۔ نیکیوں کی طرف اس کا نفس اس کو خود راغب کرے، نیکیوں پر اس کا نفس مطمئن ہو جائے، مخالفت نہ کرے، یہ ہے تزکیہ نفس کا مقام۔ وہ تزکیہ نفس سے جو مراد ہے وہ یہ ہے، ٹھیک؟ صوفیہ کے نزدیک وہ اس کو دیکھ لیں، کیونکہ آج کل جاہل صوفیہ بھی ہیں، اب ان کے کیا نظریات، باطل نظریات ہیں، وہ میں آخر میں بیان کروں گا۔ اور اہل اللہ جو ہیں، ولی اللہ جو ہیں، ان کے نزدیک تزکیہ نفس کیا ہے وہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہیں، عارف باللہ ہیں، ان کا تزکیہ نفس کے نظریات الگ ہیں، اور یہ جو جاہل صوفیہ ہیں ان کے نظریات باطلہ الگ ہیں، یہ بدعتی گروہوں میں سے ہیں۔ وہ میں آگے بیان کرتا ہوں کہ کس قدر گمراہی ہے ان کے نظریات میں تزکیہ نفس کے نام پر۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ نشست میں بیان کرا تھا، جس طرح علماء کرام کے دو کیٹیگری ہیں، جو اچھے علماء ہیں، اللہ والے علماء ہیں، ان کو کہا جاتا ہے علماء ربانین، ان کی تعظیم کا حکم ہے، کیوں؟ وہ رسول اللہ کے نائب ہیں، اپنے پر ترجیح دینے کا ان کو حکم ہے کہ اپنی ذات پہ انہیں ترجیح دو، عزت کا مقام دو، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی جو علماء ربانین ہیں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ علماء سو، برے علماء۔ برے علماء کون؟ ایک تو وہ جو عقیدے میں
عقیدے میں بدعقیدگی کا شکار ہو گئے، ان کے عقائد درست نہیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں علماء سو، دوسرے وہ جو دنیا دار بے عمل ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان لوگوں سے بچنے کا حکم ہے، ٹھیک، علماء سو سے، اور علماء ربانین کی اطاعت کا حکم ہے۔ اسی طرح صوفیہ میں بھی دو گروہ ہیں، ایک صوفیہ کاملین جن کی تعظیم کا حکم ہے، جن کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ہے، جن کی تلاش کی جاتی ہے، اور دوسرے کون ہیں؟ جاہل صوفیہ، صوفیہ سو، برے صوفیہ، کون؟ جو عقیدے میں بھٹک گئے، یا ہیں تو مسلمان ہی لیکن ایسی بدعات اپنانی ہیں، خرافات اپنا لی ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان دو میں فرق کرنا ضروری ہے۔ بظاہر تو لبادہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ بھی جبوں میں نظر آئیں گے، لیکن ان کی گفتگو سے، ان کے نظریات سے، ان کی باتوں سے، ان کے معاملات سے، معاملات زندگی سے وہ آپ پہ ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کاملین میں سے ہیں یا سو میں سے ہیں۔ سو میں سے تو بچا جائے گا، کاملین میں سے تو اپنایا جائے گا۔ تو جو صوفیہ کاملین ہیں ان کے نزدیک تزکیہ نفس کیا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ کیا کہ اپنے نفس کا، جیسے کہ بیان کرا کس نے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت خلیفہ چہارم، چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ، جنہیں ولایت کا امام کہا جاتا ہے، کہ جس کو اب ولایت ملنی ہے بعد صحابہ وہ حضرت علی کے در سے ملنی ہے۔ یہ ان کے خلیفہ ہیں حضرت حسن بصری، اور تابعین بزرگ ہیں، بہت بڑا مقام ہے علمی اور روحانی۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس کو صالح بنا لیا، وہ اللہ کی اطاعت پر آمادہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ان کے نزدیک یہ ہے تزکیہ نفس۔ اب سنیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا اس نشست میں تزکیہ نفس پہ، صرف آپ کو تھوڑا سا بیان کروں گا کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ صوفیہ کے نزدیک تزکیہ نفس ہے کیا۔ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر تیرا نفس اطاعت الہی میں تیرا فرما بردار ہو جائے، اگر تیرا نفس اطاعت الہی میں، اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے تو بہتر، تو بہتر۔ اب تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، جب تیرا نفس تیری مدد کر رہا ہے اللہ کی اطاعت میں تو بس بہتر۔ فرمایا اگر ایسا نہیں ہے تو فرمایا اس کو بھوک اور پیاس سے تذلیل کر، تنہائی سے سزا دے، اور جب تک مطمئن نہ ہو جائے، نفس مطمئنہ نہ حاصل ہو جائے۔ مطمئنہ کیا؟ جو اللہ کے احکامات پر، شریعت پر، سنت پر ایک دم مطمئن ہے، مدد کر رہا ہے، مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ وہ خود مدد کر رہا ہے کہ اللہ کے احکامات بجا لائیں، اللہ کی اطاعت کی جائے، غفلت نہیں ہے، ایسا مقام حاصل ہو جائے، اور نفس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگے۔ جب تک تیرا نفس اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں اطاعت نہ کرنے لگے، اس وقت تک تو یہ کوڑا اس سے نہ اٹھا، یعنی یہ سختی نفس سے نہ اٹھا، اور اسے ہمیشہ شکستہ اور کمزور رکھ۔ ان سب امور پر تجھے جبھی بھی مدد مل سکتی ہے کہ تو رضائے الہی کا طالب رہے اور گناہوں سے بچے، اور تیرا ظاہر و باطن یکساں ہو جائے، اور احکام الہی سے موافقت ہو، مخالفت نہیں ہو۔ یہ کس نے تزکیہ نفس کا کانسیپٹ بیان کرا؟ یہ حضور غوث اعظم نے۔ یعنی مجاہدہ کب تک کرنا ہے؟ جب تک یہ نفس اطاعت الہی کے لیے تیار نہ ہو جائے، آمادہ نہ ہو جائے، مدد نہ کرنے لگ جائے، اس نفس کو نفس مطمئنہ کا مقام حاصل نہ ہو جائے۔ اب نفس مطمئنہ کیا ہے اس کو پھر کسی نشست میں بیان کریں گے۔ تو جب تک مجاہدہ کیا جائے، تزکیہ نفس کیا جائے، اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے اپنے نفس کو، تو یہ ہے تزکیہ نفس، یہ حضور غوث اعظم کا بیان کرتا ہے۔ تو المختصر، میرے حضور قبلہ عالم
سلطان الفقراء خواجہ محمد طارق اعظم نقشبندی قادری مجددی المعروف حضور پیر ثانی سرکار دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں تصوف سراپا اتباع سنت کا نام، اتباع سنت کا دوسرا نام تصوف ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے نفس کو اتباع سنت پر چلا دینے کا نام تصوف ہے۔ اور یاد رکھیں تزکیہ بھی یہی ہے۔ اگر تزکیہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کس قسم کا تزکیہ چاہتا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ شریعت پر اور رسول اللہ کی سنت پر آمادہ ہو جائے، اس کا پابند ہو جائے، اس کا خود ہی مطیع ہو جائے، مخالفت کرنا چھوڑ دے۔ ابھی ہم کچھ نیک کام کرنے جاتے ہیں، نفس مخالفت کرتے نا، نہ کر، نماز کا وقت ہو گیا نہیں، سو جا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح روکتا ہے نفس نیک کاموں سے، نفس روکتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں نفس کیا کرتا ہے؟ نفس امارہ، سرکش نفس کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے مستحب کام چھوڑائے گا، یہ تو مستحبی ہے آج رہنے دے۔ جب اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر سنت میں کمزور کرے گا کہ سنت ہی تو ہے، کون سا فرض و واجب ہے، پھر فرض و واجب چھوڑا دیتا ہے، یہاں تک بگاڑتا ہے کہ بندے کو اس کا عقیدہ تک خراب کر دیتا ہے۔ شروعات کہاں سے کرتا ہے؟ مستحب سے، ٹھیک ہے۔ تو بزرگان دین اس لیے اتنا زیادہ تزکیہ کرتے ہیں اور مستحب چیزوں کی اور سنتوں کی اتنی زیادہ پابندی کرتے ہیں کہ نفس کو سنت کا پابند بناتے ہیں۔ اور تزکیہ نفس سے مرادی یہی ہے کہ اپنے نفس کو رسول اللہ کی سنتوں کا پابند بنا دیا جائے، یہ ہے تزکیہ نفس۔ یہ چیز آپ کو حاصل ہو گئی، نفس نے مخالفت کرنا چھوڑ دی، نفس کو خود سنتیں پسند آنے لگیں، خود اپنانے لگا آپ کا نفس، تو یہ آپ کو تزکیہ کا مقام حاصل ہو گیا۔ یہ ہے اسلامی تزکیہ جو میں نے بیان کرا، یہ وہ تزکیہ ہے جو صوفیہ کاملین کا تزکیہ ہے۔ اب اس کے برعکس ایک گروہ ہے جاہل صوفیہ کا، وہ بھی ہم جیسے ہی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو بالکل صحیح العقیدہ مسلمان کہتے ہیں، ہم ہی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ان کی جہالت کیا ہے؟ ان کی جہالت یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس اس کو سمجھتے ہیں کہ نفس اپنے نفس کی یعنی اپنی خواہش کی مخالفت کرنا، ہر چیز میں اپنی خواہش کی مخالفت کرنا، وہ اس کو تزکیہ نفس سمجھتے ہیں، اپنی کم علمی کے سبب، اپنی جہالت کے سبب، کیونکہ کسی کامل کی نہ صحبت پائی نہ علم دین حاصل کیا، تو انہوں نے یہ مراد لے لی تزکیہ نفس سے، مجاہدہ نفس سے، کہ اپنی خواہشات کی مخالفت کرنا۔ اب جب انہوں نے سے یہ مراد لی تو اتنی جہالت ان کی بڑی، اتنی گمراہی بڑی، بعض تو ایسے ہیں کہ انہوں نے نمازیں پڑھنا تک چھوڑ دی، کہا ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے نماز پڑھنے کو، تو ہم اس میں بھی اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ہے گمراہی، یہ ہے بدعتی گروہ جو صوفیہ میں شامل ہے، ہر دور میں رہیں اس طرح کے جاہل صوفیہ۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم ہے۔ اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کے باقی سارے کام ہو رہے ہیں، سما سن رہے ہیں، ہر چیز سن رہے ہیں، ہر کام ہو رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، نہیں، اب نفس کی مخالفت کہاں ہو رہی ہے؟ نماز میں ہو رہی ہے، کہ ہمارا نفس ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، روزے کا حکم دیتا ہے، اس لیے ہم نفس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ کو ایسا تزکیہ نفس نہیں چاہیے، گمراہی ہے، نہ صوفیہ کاملین نے ایسا تزکیہ کرا، ٹھیک ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے 40 سال، جو اولیاء کے امام ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی پوری رات آپ شب بیداری کری آپ نے، 40 سال، 40 سال شب بیداری یعنی عبادت میں گزارے، پوری رات عبادت کرتے تھے۔ تو یہ ہے تزکیہ نفس ان کے نزدیک۔ پر آپ 15 سال فرماتے ہیں، 15 سال میں ایک ٹانگ پہ کھڑ کے قرآن شریف پڑھتا رہا تاکہ میرے کو نیند نہ آئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ تو ان کا طریقہ تو یہ تھا۔ اب یہ اس قسم کے جو جاہل صوفیاں ہیں، ان کے اس قسم کے نظریات ہوتے ہیں، تو کاملین صوفیہ الگ ہیں اور جاہل صوفیہ الگ ہیں، اس میں فرق کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک میری بات سب کو کلیئر ہے؟ کوئی کوشچن؟ کلیئر ہے؟
यस सर। क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबको क्लियर है। सैमरोज क्लियर? तो कामिलीन के नज़दीक तज़किया क्या है कि अपने नफ्स को शरीयत और सुन्नत का पाबंद बनाना। जब वो शरीयत का पाबंद बन जाएगा तो बस ये आपको तज़किया का मकाम हासिल होना शुरू हो गया। ठीक है, इसी का नाम तो सबसे मुतमइन्ना है कि अल्लाह के अहकामात पर फर्माबरदार हो जाना नफ्स का। यही तो है नफ्स मुतमइन्ना, इसका बड़ा मकाम है। लेकिन उन जाहिलों ने क्या समझा कि हर चीज़ में नफ्स की मुखालफत करो। ठीक है, तो ये फ़र्क आपको रखना है और यही फ़र्क है कामिलीन में और जोहला में। ठीक है, तो ये है तज़किया नफ्स जो सूफिया के नज़दीक था, मैंने बयान करा। अब तज़किया नफ्स को थोड़ा सा आप इसका समझ लें, इसका तसव्वुर। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत बड़ा मकाम है सिलसिले आलिया अशरफिया के बानी तारिकुस सल्तनत सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, अपने वक्त के बादशाह थे। अल्लाह ताला के हुक्म से इन्होंने बादशाहत छोड़ी थी। तो आप फरमाते हैं, कौन? सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सुल्तानुल आरिफीन हैं, यानी सिर्फ वली नहीं है बल्कि वली गर हैं। आपने फरमाया, अगर मुशाहिदा चाहते हो, सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुशाहिदा चाहते हो अगर मुशाहिदा चाहते हो तो मुजाहिदा करो। जैसा जिसका मुजाहिदा होगा वैसा उसका आगे चल के मुशाहिदा होगा। और सिर्फ आपने नहीं फरमाया, यही बात हजरत इमाम कुशैरी, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हजरत इमाम कुशैरी हजरत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्तादों में है। ठीक है, और आपकी एक किताब है तसव्वुफ पर, जो बुनियादी किताबों में है, रिसाले कुशैरिया। ठीक है, इसको दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी जगह जगह कोट किया है। इससे आपके किताब से जगह जगह कोट किया है हवाला जात। ठीक है, इसी तरह दीगर सूफिया जैसे शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह हो गए, बड़े बड़े जितने अकाबिर हैं, तकरीबन तमाम सूफिया इस रिसाले कुशैरिया को अपनी किताबों में, अपनी मजालिस में, अपने इरशादात में इसको कोट करते हैं। तो बहुत बड़ा नाम है। तो इसी में इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रिसाले कुशैरिया में फरमाते हैं, एक बुजुर्ग हैं बहुत बड़े, हजरत अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका फरमान कोट करते हैं कि वो कहते हैं, जिसने जाहिर को मुजाहिदे के साथ मुज़य्यन व आरास्ता किया, जिसने अपने जाहिर को मुजाहिदे के साथ मुज़य्यन और आरास्ता किया तो अल्लाह ताला उसके बातिन को मुशाहिदे के साथ उम्दा बना देता है। मजीद इसी में फरमाते हैं, जान लो कि जो अपनी इब्तदा में, यानी जब बंदा राह मार्फत में कदम रखे, राह सलूक की इब्तदा हो, तो फरमाते हैं जान लो कि जो अपनी इब्तदा में मुजाहिदा नहीं करता, यानी तज़किया नहीं करता, तो वो इस तरीके में से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। राह मार्फत में से वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। वो राह मार्फत जो खास है, खास और खास मार्फत है, इसरार इलाही है, कुर्ब है। कुर्ब के जो मामलात होते हैं, फिर उसको उसमें से चीज़ें हासिल नहीं होती। जो इब्तदा में मुजाहिदा ना करे, वो मुजाहिदा ज़रूरी है। और मुजाहिदे का तज़किया का समर क्या है, फल क्या है? वो है मुशाहिदा। फिर मुशाहिदे में क्या, बिल्कुल लास्ट में जाके मुशाहिदा हक का होना, अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात से, उसकी ज़ाती ज़ाती तजल्लियात से, दिल की आँख से उसका दीदार हो जाना।
اس پہ قائم ہو جانا۔ اب الگ الگ کیفیت ہوتی ہے، کسی کو جیسے جنت میں ہر ایک کی کیفیت الگ ہوگی۔ بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ وہ ہر جمعہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا کریں گے، اس میں مرد بھی ہوں گی خواتین بھی ہوں گی، اس ظاہری آنکھ سے جنت میں دیدار ہوگا۔ اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ روزانہ بصر الہی سے مشرف ہوا کریں گے، روزانہ دیدار الہی ہوا کرے گا، جیسا جس کا قرب ہوگا اس کو ویسا مقام حاصل ہوگا اللہ کے دیدار کا۔ اور ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے جتنے مقامات ہیں، جتنے درجات ہیں، ان میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے دیدار کا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کا جو دیدار ہوگا۔ باقی ساری چیزیں تو ظاہر کم درجے کی ہیں، اصل چیز تو اللہ کا دیدار ہونا ہی ہے۔ جنت میں بھی الگ الگ کیٹیگری ہوں گی، جیسا قرب ہوگا ویسا اللہ کا دیدار ہوگا، یعنی اس میں اتنی اتنی مقدار اس کو، مطلب اتنا زیادہ اس کو اللہ کا دیدار ہوگا جتنا وہ قرب الہی کے مقام پر قائم ہوگا۔ وہ ادنا جنتی کا یہ ہے کہ وہ ہر جمعے اللہ کے دیدار سے مشرف ہوا کریں گے اس ظاہری آنکھ سے۔ اب انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے، نہ یہاں نہ جنت میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذات شکل و صورت سے پاک ہے، ہر سمت سے پاک ہے۔ جو خیال ہمارے دماغ میں آ جائے کہ اللہ ایسا ہوگا، بس اہل علماء نے فرمایا اور عارفین نے کہا بس جان لو وہ ویسا نہیں ہے، وہ اس سے برا ہے، برا البرا ہے۔ تو انسان کے بس میں نہیں ہے اس کو دیکھیں، تو اللہ خود کسی کو اپنا دیدار کروا دے تو یہ اس کی قدرت ہے، یہ اسی کا معجزہ ہے۔ تو جنت میں آنکھ سے اس کا دیدار ہوگا، ٹھیک ہے، اور دنیا میں اللہ نے دل کی آنکھ سے رکھا ہے، جیسے خواب میں ہو جانا، جیسے امام احمد بن حنبل کئی بار اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے، خواب میں ہوئے، ٹھیک ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے، دیگر اولیاء کاملین ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج تزکیے کا بیان کرا ہے اور پھر مشاہدے کا نیکسٹ نشست میں بیان کریں گے، تو اس میں دیگر چیزیں لائیں گے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ شیطانی ہے یا رحمانی ہے، ان چیزوں کا پتہ کیسے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو سب پوری ڈیٹیل کو انشاءاللہ وہاں لائیں گے۔ تو آخری منزل ہے مشاہدہ حق میں بیان کر رہا تھا، اس میں بھی پھر اولیاء کی الگ الگ کیٹیگری ہیں، جس کا جیسا مقام ویسا اس کو مشاہدہ حق حاصل ہوتا ہے۔ کسی کو سال میں ایک دفعہ ہو گیا، زندگی میں ایک دفعہ ہو گیا، کسی کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار عطا فرماتا ہے، اور کوئی جو ہے اسی میں محو رہتا ہے، تو اپنے اپنے مقامات ہیں۔ تو آج کی ماں حاصل یہ ہے گفتگو کا کہ تزکیہ نفس کیا ہے، اپنے نفس کو شریعت کا اور سنت کا مطیع بنا لینا، نفس اس پہ مدد کرنے لگ جائے، مخالفت چھوڑ دے، اس کا نام تزکیہ نفس ہے۔ اور مشاہدہ حق کیا ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ نشست میں بیان کریں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ نفس مطمئن سیمبول صاحب کا سوال ہے